سے شروع کرتے ہیں. آپ نے نیگیٹو تو بات کرنی ہے, ظاہر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا گورنمنٹ کا ہینڈل ہے, ڈز اٹ ہیو اے ہینڈل آن اکانومی کے نہیں؟ اور ابھی ذرا اکانومی کی بات کریں ایز این آنیسٹ پاکستانی سٹیزن, ناٹ ایز اے پی ایم ایل این لیڈر. سر ایک تو یہ کہ there is no difference between an honest Pakistani citizen and a PML leader. نہیں, اس میں پوزیشن لینی پڑتی ہے نا. ایز اے پی ایم ایل لیڈر تو آپ نے برائی کرنی ہے, فرض ہے آپ کا, قومی فریضہ ہے. دیکھیں میں آپ کو حقائق دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ان 3 سالوں میں, 3 سال اور 3 مہینوں میں 39 منتھس میں خان صاحب کی حکومت میں 20,605 ارب روپے 20,605 ارب روپے ڈیٹ اینڈ لائبلٹی میں بڑھ گئے, اور صرف پیور ڈیٹ دیکھیں تو 16,500 ارب روپے بڑھ گئے. That's about 66 to 69% of all debt taken in 71 years. خان صاحب جو بڑی باتیں کرتے تھے ڈیٹ کی, تو بھائی جتنی ڈیٹ خان صاحب نے 3 سال میں بڑھائی ہے وہ پیپلز پارٹی کے 4 وزرائے اعظم نے مل کے نہیں بڑھائی, وہ مسلم لیگ کی نواز شریف کی 3 ٹرم اور شاہد عباسی کو ملا لیں پھر بھی نہیں بڑھائی. خان صاحب نے ایک ڈیٹ اتنی لے لی ہے اور پھر اس کے بعد بلیم کسی اور کو کرتے ہیں, تو آئرنی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ خان صاحب کو سمجھ نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ this government is the least competent government I've ever seen. میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا رہا ہوں, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, اس کی ابھی تک ضرورت نہیں پڑی لگانے کی الزام. لیکن جو انکمپیٹنس یہاں پہ ہے, مطلب یہ تاریخ کی انکمپیٹنس ہے. مطلب یہ ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں, پہلے سال بھول گئے, دوسرے سال بھول گئے, تیسرے سال بھول گئے, چوتھی سردیاں بھول گئے. آپ سوچیں کہ پچھلے مہینے 1229 گیگا واٹ آورز یعنی کہ 1229 ملین کلو واٹ آورز انہوں نے فرنس آئل سے بنائے, جبکہ یہ خود کہتے رہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وافر پلانٹس لگا کے گئی ہے, بلکہ زیادہ پلانٹس لگا کے گئی ہے. یہ کہتے ہیں تو پھر فرنس آئل سے کیوں بجلی بنا رہے ہو؟ آپ بار بار ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں, اس پہ پھر کابینہ کے وزراء آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ بھائی وقت پہ منگوائی تھی یا نہیں منگوائی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 165 ہونا چاہیے ڈالر 175 ہے. گورنر صاحب کے لیے جو آزادی مانگی گئی ہے وہ تو مطلب یہ پہلا نان گورا ہوگا جو وہ بنے گا ہمارے یہاں وائس رائے, نہیں تو پہلے اب تک تو آخری ماؤنٹ بیٹن اور تمام گورے ہی تھے, تو کم از کم چلو ایک براؤن آدمی وائس رائے تو بنا. مطلب اس قسم کی آپ آزادی دے رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ 6 مہینے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, آپ ہر بات پہ انفلیشن میں بول رہے ہیں. دنیا میں انفلیشن ہے, بھائی دنیا میں کسی ملک میں اتنا انفلیشن نہیں ہے جتنا پاکستان میں. آپ یہ مانیں کہ آپ نے انفلیشن کیا, آپ کوشش کریں بہتر کرنے کی. آپ نے پاکستان میں 35 سال سے کم کپاس کی پیداوار کری پچھلے سال. آپ نے گندم نہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ. میں آج بیان میں دیکھ رہا تھا فیڈرل منسٹر صاحب کا, ہمیں کل تک بتایا جا رہا تھا کہ جی بمپر کراپس ہو رہی ہیں گندم کی, شوگر کین کی اور اس کی میز کی. آج فیڈرل منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ جی گندم جو سا ہے وہ اس میں جو پروجیکشنز تھی اس سے کم پیداوار ہوگی, تو ابھی کوئی 1.3 کے 13 لاکھ کے قریب ٹن ان کو گندم اور بھی منگوانی پڑے گی. میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. شہباز, ابھی لیٹلی شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنسز بھی تھیں, پریسز میں تھے, آپ بھی جا کے اس میں غلط سوال پوچھ رہے تھے, آپ کی آواز ہم سن رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر. پہلے ذرا ایک جنرل لوگوں کے لیے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس وقت, ان کو آئیڈیا ہے کہ کرائسس کی نارمٹی کیا ہے, گیم پلان نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال جو حکومت ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جا چکی ہے. اگر آپ ان کی باڈی لینگویجز کی بات کرتے ہیں, بینگ اے جرنلسٹ, جو پہلے چیز آپ آبزرو کرتے ہیں وہ بندے کو دیکھتے ہیں اس کی باڈی لینگویج, کیا وہ ہائی ہے, لو ہے. اس وقت انڈاؤٹڈلی جو شوکت ترین صاحب ان کی باڈی لینگویج جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں کافی ان کی ڈاؤن تھی. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کا معاہدہ ہو گیا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا ریلیف ملنا چاہیے, تو ایک آپ کا اسپرٹ جو ہے وہ اپلفٹ ہونا چاہیے تھا. وہ مجھے اس دن ان کی پریس کانفرنس میں نظر نہیں آیا. دیٹ مین دیر از سم تھنگ which he knows and he probably cannot say publicly. اور وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ آپ نے IMF کے ساتھ کیا اس کی ڈیلیوری کیسے کرنی ہے ان دیز سرکمسٹانسز, جب کہ آپ کی حکومت کے حالات اتنے پتلے ہوں اور نمبرز پورے کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز ہو رہی ہوں, جب کہیں پہ ووٹنگ ہونا ہو, تو اس طرح کے بڑے کام کرنا پھر اس کو ڈیلیور کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے. پرائیویٹلی بہت سارے ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈز. وہ جو پہلے بات 3 ماہ کی تھی, پھر 6 ماہ, پھر ہمیں میڈیا کو کہیں سے کہا گیا جی کہ 1 سال کا وقت تو دیں, پھر 2 سال کا. غالباً وہاں سے بھی اب وہ 1-2 سال کی بات نہیں ہو رہی. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ بیان ڈے بیفور یسٹرڈے کہ جی جو قرضہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے. دیٹس اے ریفلیکشن کہ کہیں نہ کہیں پہ انٹرنلی یہ لوگ اب تھوڑے, یہ جو منی بجٹ کی اب شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا منی بجٹ بھی آئے گا ایک آدھے ہفتے میں, تو اس منی بجٹ میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ
جتنی ٹیکس ایگزمپشنز وغیرہ جہاں پہ کوئی چھوٹ وغیرہ ہے وہ ختم کریں گے. 250-300 ارب وہاں سے انہوں نے اکٹھا کرنا. وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے سے تو آئی ایم ایف نے 700 ارب کہا تھا, یہاں سے ٹیکسوں میں اور کریں, ہم نے ان کو 300 ارب پہ بنا لیا ہے, 300-350 پہ. مالک صاحب آپ میرے کل کے پروگرام کا جو اسکرپٹ ہے نا وہ بھی آؤٹ کروا رہے ہیں, چلے میں بتا دیتا ہوں, آپ ہمارے سینئر ہیں. 700 ارب روپے کی بات بالکل آئی ایم ایف نے کی تھی اور شوکت ترین صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 700 ارب روپے میں سے 300 ارب روپے کے میں ٹیکسز بجٹ میں لگا چکا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلا سوال آدھا سچ بتایا تھا, پورا سچ نہیں انہوں نے بتایا. ایک سیکنڈ کلیئر کر لیں لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی 700 ارب کی آپ نے اکٹھا کرنا ہے, جو آپ نے مختلف جگہوں پہ چھوٹ دی ہوئی ہے وہ ختم کریں. تو میں نے تو ان سے 350 پہ منوا لی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس 700 میں سے 300 پہلے لگا چکے ہوئے. مالک صاحب 383 ارب روپے کے ٹیکسز بجٹ میں لگے تھے, جو ان کی بجٹ سپیچ تھی غالباً 12 جون کو. پھر جب ریوائز بجٹ سپیچ وہ جو فائنانس ایکٹ جب پاس ہوتا ہے اس سے پہلے جو انہوں نے بجٹ وائنڈ اپ سپیچ کی تو اس میں کچھ انہوں نے ٹیکسز واپس لے لیے تھے, جیسے فون ڈیٹا کے اوپر بھی ایک ٹیکس تھا اور کچھ اور تھے, کچھ مراد دے دیں. تو نیٹ انہوں نے 300 ارب روپے کے ٹیکسز بجٹ میں لگ چکے ہیں. دوسرا یہ جو 350 ارب کے قریب بات کر رہے ہیں, یہ بھی 350 ارب سے تھوڑا سا زیادہ ہے, کم نہیں ہے, وہ بل سامنے آئے گا. یعنی کہ وہ 700 ارب ہی جا رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, آئی ایم ایف جہاں پہ مارچ 2021 اور جون 2021 میں کھڑا تھا, آئی ایم ایف آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے. جس نے سفر طے آگے کی طرف کیا ہے وہ مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں. جو گیو اپ کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. آئی ایم ایف نے, مجھے بتا دیں, لکھ کے دکھا دیں, مجھے ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ یہاں پہ آئی ایم ایف نے گیو اپ کیا ہے, سوائے چند چیزوں کے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل ہے اس کے اندر ہم 2-3 چھوٹی موٹی کنسیشنز, 1-2 بڑی کنسیشنز بھی اس کے اندر ہیں, جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ریموول ہے, پہلے یہ تھا کہ مس کانڈکٹ کے اوپر اس کو کورٹ آف لا سے ہوگا, پریزیڈنٹ اگر ہٹائے گا بھی تو کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگا, وہ واپس ہو گیا ہے. اور ان کی ایک اور چیز فائنانس سیکٹری بورڈ کے اوپر رہے گا, لیکن اس کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا. اسی طرح کے ایک آدھ اور چیز مانیں گے, باقی آئی ایم ایف وہیں کا وہیں کھڑے ہوا ہے. یہ تو 700 ارب کا جواب آپ کو میں نے دے دیا. اب جو آپ نے کہا کہ منی بجٹ کیسا آ رہا ہے, ایک چیز بڑی بدقسمتی ہے اور اس میں ہم میڈیا کا بھی رول ہے, میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں. ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس مارات ہیں وہ امیروں کے لیے ہے. یہ بات حقیقتاً غلط ہے. امیروں کے ٹیکس مارات ہیں جو کہ ان کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے, اس کو میں مانتا ہوں وہ امیر کی ہے. جو سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے, ایگزمپشن ہوتی ہے, وہ پاس آن آئٹم ہے, انڈائریکٹ ٹیکس ہے, وہ تو عام آدمی کو بینیفٹ ہے. میرا خیال 90% جو ایگزمپشنز واپس ہو رہی ہیں وہ سیلز ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے, مور دین 90%. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر یہ پینسل ہے, اس کے اوپر پہلے 5% ٹیکس ہے, اب 17% ہو جائے گا. تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی استعمال کریں گے, آرمی چیف بھی کریں گے, میں بھی اس کے ساتھ لکھوں گا, اور ایک بچہ جو ہے وہ بھی لکھے گا. تو یہ پھر یہ مجھے بتا دیں یہ امیر ہے یا غریب کا یوز ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مس نام ہے. مفتاح ایک بات بتائیے, اس پہ بھی انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی ہے. ترین صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں شوکت ترین کہہ رہے ہیں, ان کا دیکھیں ہم سیلز ٹیکس کو یہ نہیں کر رہے, اصل میں کہیں پہ ہم نے 17% تھا, کہیں پہ 12% تھا, کہیں پہ 10% تھا. تو ہمیں آئی ایم ایف نے کہا یار آپ ایسے نہ کریں, آپ یونیفارم لگا دیں 17%, پیسے ریکور کر لیں, اس کے بعد جہاں آپ نے سبسڈی دینی ہے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں, تاکہ ڈائریکٹ سبسڈی ایک خاص طبقے کو اس کو دینی ہے ملے. اس بات میں وزن تو ہے, اس میں کیا اتنا زیادتی ہے؟